السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ارطغرل کی سیریز دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سیریز کو دیکھتے ہوئے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں، مثلاً یہ سٹوری کس حد تک فکشن ہے اور کتنی سچ ہے۔ ڈائلاگز، ڈفرینٹ سچویشنز، وہ تو obviously فکشن ہے، لیکن سٹوری لائن کس حد تک صحیح ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ کب ہوا تھا، کن سالوں میں ہوا تھا، اس وقت دنیا کی پالیٹکس کیا تھی، کس جگہ پہ کون سے حکمران تھے، کون کس سے لڑ رہا تھا، کیوں لڑ رہا تھا، خلافت کہاں تھی۔ اس پوری سیریز میں آپ کو خلیفہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خلافت تو اس وقت تھی، اور پھر یہ قیس، اغوز، یہ تھے کون، یہ کہاں سے آگے؟ اور جو شہر اس سیزن کے اندر مینشن ہے، کیا وہ ابھی بھی ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سب سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور آپ کو اصل سٹوری بھی سناؤں گا۔ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ ارطغرل نے آٹومن امپائر نہیں بنائی تھی، لیکن عثمان نے بھی نہیں بنائی تھی۔ وہ کس نے بنائی تھی وہ میں آپ کو اس سٹوری کے اندر سناؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ میپس کے تھرو ایکسپلین کروں گا، اور جب آپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس سیریز کو دیکھیں گے تو آپ واقعی میں اس ڈرامہ کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ بہت زبردست سٹوری ہے۔ تو سب سے پہلے اس کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی سٹوری فکشن ہے اور کتنی سٹوری اصل۔ اگر میں ایک پائے چارٹ کے تھرو اس کو ایکسپلین کروں تو تقریباً اتنا حصہ فکشن ہے اور اتنا حصہ ریئل۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب میں آپ کو یہ پوری سٹوری سناؤں گا تو آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس حد تک فکشن تھی اور کس حد تک ریئل۔ اب دیکھتے ہیں ٹائم لائن کو۔ آپ کے سامنے 11ویں صدی سے 14ویں صدی تک کا ایک کیلنڈر بنایا۔ اس کے آگے اس سیریز کے اندر جو بھی مین کریکٹرز ہیں ان کی لائف لائن کو پلاٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ارطغرل 1288 میں فوت ہوا تھا، مطلب 13ویں صدی میں۔ اس کے بعد عثمان 1324 میں، اور اورحان 1362 میں۔ یہ تینوں کریکٹرز بیسیکلی آٹومن امپائر کی بیس ہیں، تو یہ رفلی 100-125 سال بنتا ہے۔ آج سے 700 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حال ہی میں 1281 میں فوت ہوئی، ارطغرل سے تقریباً 7 سال پہلے۔ بالا خاتون 1324 میں فوت ہوئی، سیم ایئر ہے عثمان کے ساتھ اس کا۔ ابن عربی جو ہے وہ 1240 میں فوت ہوئے، اس وقت ارطغرل تقریباً 40-45 سال کا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سیزن 2 اور 3 کے بیچ میں بغیر کسی انڈیکیشن کے ابن عربی کا کریکٹر ایک دم سے غائب ہو جائے گا۔ ادب علی 1326 میں فوت ہوئے۔ بالا خاتون اور ادب علی کا کریکٹر ارطغرل سیریز میں نہیں ہے، یہ جو نیکسٹ سیریز ہے عثمان کی، اس کے اندر یہ دونوں کریکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ مونگولز بھی امپورٹنٹ ہیں، تو میں مونگولز کے 3 کریکٹرز یہاں پلاٹ کر رہا ہوں۔ جنگیز خان کی ڈیٹ آف ڈیتھ 1227 ہے، ہلاکو خان 1265 اور گے ہاتھو 1295۔ ارطغرل کے پاس جب تھوڑی سی پاور آئی اس وقت تک جنگیز خان مر چکا تھا۔ ہلاکو خان عثمان کے زمانے کے اندر تھرو آؤٹ پاور میں تھا، اور گے ہاتھو بھی عثمان کے زمانے میں تھرو آؤٹ پاور میں تھا۔ گے ہاتھو کا کریکٹر بھی ارطغرل کی سیریز میں نہیں ہے، وہ آگے چل کے آئے گا۔ میں ایک سیپریٹ ویڈیو مونگولز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بناؤں گا۔ یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ گے ہاتھو ہلاکو خان کا پوتا تھا اور ہلاکو خان جنگیز خان کا پوتا تھا۔ باقی کی سٹوری ان کی سیپریٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اب آتے ہیں اوغوز کی طرف کہ یہ اوغوز کون تھے۔ یہ لوگ ترک جری قبیلے تھے جو تعداد میں 24 تھے۔ ان میں سے ایک کئی تھا۔ 900 عیسوی کے قریب ان لوگوں نے اپنی ایک ڈائنیسٹی بنائی تھی جو صرف کچھ عرصہ ہی چل سکی۔ یہ لوگ آج کے قازقستان میں ارال سی کے پاس رہتے تھے، اور یہ مسلمان نہیں تھے، یہ شیمنائٹس تھے۔ اور شیمنائٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ بندہ یاد ہے؟ یہ شیمنائٹ تھا۔ یہ لوگ روحوں سے انٹریکٹ کر کے وہاں سے کچھ ہیلنگ پاورز لے کے اپنے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ 950 کے قریب ان کا سربراہ تھا سلجوق۔ وہ نیچے ساؤتھ کی طرف جانا شروع ہوا، اور جہاں پہ آج کا ترکمانستان ہے وہاں پہ جا کے اس نے کچھ علاقے فتح کیے۔ ترکمانستان میں آ کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہ اس وقت 3 مختلف سلطنتیں تھیں۔ ایسٹ میں کراخانتس تھے، ساؤتھ میں غزنویز تھے، اور ویسٹ میں بوئیدس تھے، اور یہ سب مسلمان تھے۔ سلجوق نے ان سے ان کے علاقے چھیننا شروع کر دیے۔ 950 سے 1050 تک اس نے بہت سے علاقے فتح کر لیے، اور سب سے امپورٹنٹ سٹی اس وقت کی اصفہان تھی جو کہ غزنویوں کے پاس تھی۔ اس نے اس کو بھی فتح کیا اور پھر وہاں پہ اپنا کیپٹل بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب لوگ مسلمان تھے تو خلیفہ کدھر تھا؟ خلافت تو اس وقت تھی۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں جانا پڑے گا عباسد کیلیفیٹ کی طرف۔ عباسد جس وقت اپنی عروج پہ تھے تو یہ سارا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت ہونے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سینٹرل کمانڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہر طرف جس کو جہاں موقع ملا اس نے اپنی سلطنت بنا لی۔ امیدز اسپین میں بیٹھے ہوئے تھے، ایجپٹ میں فاطمی آ گئے، انہوں نے اپنی اس سلطنت کو ایکسپینڈ کرتے کرتے حجاز کے ایریے تک پہنچ گئے۔ خراسان میں غزنوی تھے۔ اس سب کے اندر سلجوق اترے اور انہوں نے ایک طرف سے سب چیزیں اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کر دیں۔
1050 میں جب ان لوگوں نے اصفہان کو فتح کیا اور وہاں پہ اپنا کیپٹل بنایا تو یہ بہت بڑی پاور بن چکے تھے۔ اس زمانے میں عباسی خلیفہ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اٹیک سے اور اسپیشلی فاطمیدز اور بویودز کے اٹیک سے اتنا تنگ تھا کہ اس نے سلجوق بادشاہ کو انوائٹ کیا کہ آگے ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لو۔ سلجوق بادشاہ اپنے ساتھ 30,000 کی فوج لے کے آیا اور بغداد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ان لوگوں نے خلیفہ کو تو نہیں ہٹایا، لیکن پریکٹیکلی خلیفہ کی ساری پاورز صرف بغداد کی سٹی تک ہی رہ گئی، کیونکہ ساری فوج، سارے کنٹرولز سلجوقوں کے پاس تھے۔ اس کے بعد سلجوق ویسٹ کی طرف جانا شروع ہوئے، الیپو کو فتح کیا، حلب کو، پھر شام کے سارے علاقے، جیروزلم، اور اینڈ پہ حجاز بھی ان کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اوپر نارتھ کی طرف جانا شروع کیا، جہاں پہ بیزنطین امپائرز تھی، اور ایک بہت بڑی جنگ 1071 میں منزکرت کے علاقے میں ہوئی، اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ سلجوق یا مسلمان اناطولیان ریجن کے اندر آئے، اور یہ سارا ریجن وہ ہے جہاں پہ ابھی آج کا ٹرکی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بارڈر ہمارا کانسٹنٹینوپل تک نہیں تھا، آف کورس، کیونکہ کانسٹنٹینوپل 100 سال 150 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا۔ 1100 کے آس پاس یہ سارا علاقہ سلجوقوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اب آپ یہ سوال سوچ رہے ہوں گے کہ ارطغرل کدھر ہے بھائی؟ تو ارطغرل ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی ہم پہنچے ہیں 1100 تک۔ ارطغرل پیدا ہوا تھا 1205 1210 کے آس پاس۔ اب اگلے 100 سالوں میں اس اتنی بڑی سلجوق سلطنت کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل وہی ہوا جو باقی بڑی سلطنتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے فیکشنز بن گئے، جس کا جہاں کنٹرول بنا اس نے وہاں اپنی ریاست بنا لی۔ اس بڑی سلجوق سلطنت میں سے جو 3 بڑی ریاستیں نکلیں جو کہ قابل ذکر بھی ہیں، ان میں سے پہلے تھے خراسانی، جنہوں نے اپنا علاقہ واپس فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے تھے ایوبیڈز۔ ایوبید سلطنت صلاح الدین ایوبی نے بنائی تھی۔ اس کی سلطنت کے اندر ایجپٹ، دمشق، حلب، جیروزلم اور یہ سارا علاقہ تھا۔ اس نے ایجپٹ سے فاطمیدز کو باہر نکالا اور ان دونوں ریاستوں کو ملا کر اپنی ایک سلطنت بنا لی، جو کہ آف کورس سلجوق سلطنت کا ایک آف شوٹ تھی، اور یہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کروسیڈز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اگینسٹ صرف صلاح الدین ایوبی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سارے لوگ صرف اپنی ریاستوں کو اور اپنے علاقوں کو بڑھانے اور بچانے میں لگے ہوئے تھے، اور کسی کو کوئی کنسرن نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایوبی ریاست تقریباً 100-125 سال رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ تیسری بڑی ریاست جو اس سلطنت سے باہر نکلی اس کا نام تھا سلطنت آف روم، یا اس کو ارض روم بھی بولتے تھے۔ یہ ساری ریاست کہاں تھی؟ جو آج کا ماڈرن ٹرکی ہے، اس جگہ پہ۔ اور یہ ہے وہ سلجوق سلطنت جو آپ کو اس پورے ڈرامہ میں نظر آتی ہے۔ جو سلطان اور جو وزیر سلجوق سلطنت کے ہیں وہ سلطنت آف روم کے ہیں، اور اس کا آخری بادشاہ سلطان الادین کیقوباد، جس کو آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے اس سلطنت کے میپ کو دیکھیں۔ ایک طرف بیزنطین ہے، جو اپنے پرانے علاقے واپس لینے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک طرف ایوبیڈز ہیں، ایک طرف ایرانینز، اور یہ سب سلجوق سلطنت کو توڑ کے اس میں سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس سب کے دوران ایک تیسری آفت مونگولز کے نام سے آ گئی۔ سلجوق بادشاہ علاؤالدین منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب بھی کسی ایک محاذ پہ جاتا تو بازنطینی حکمران اس کے پیچھے سے اٹیک کر دیتے، تو اس نے اپنی ریئر سائڈ کو بچانے کے لیے اس علاقے میں جو کہ بارڈر تھا بیزنطین اور سلجوق سلطنت کا، وہاں پہ آغوز کو بسانا شروع کر دیا۔ آغوز کے وہی 24 قبیلے جس سے میں نے بات شروع کی تھی۔ کئی ان 24 قبیلوں میں سے ایک بہت ہی کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے، مال مویشی دولت میں بھی کم تھے، لیکن ان کا جو لیڈر تھا سلیمان شاہ، وہ بہت معزز اور بڑا بہادر شخص تھا۔ یہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کے مضافاتی وادی میں آباد تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ ارطغرل اس وقت ایک سلجوق خاندان کی ایک مفرور شہزادی حلیمہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ قبیلہ اس عشق سے خلاف تھا، کیونکہ یہ شادی آغوز روایات کے بھی خلاف تھی اور سیدھی سادی سلجوق حکومت کو آ بیل مجھے مار کی دعوت کے مترادف بھی دی۔ قبیلے کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی، لیکن ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز نہیں تھا، لہٰذا وہ ڈٹ گیا۔ جب سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا تو بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے باہر نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں حائمہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ تقریباً 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑے پر خیمہ باندھ کر در بدر پھرتے رہے، کبھی شام کے جنگلوں میں جا رہے ہیں، کبھی سلجوق ریاست میں جا کر چھپ رہے ہیں، کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا
کہ واپس جاتے ہیں، بھائی سے معافی مانگتے ہیں اور قبیلے میں دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے اس ساری سٹوری کو چینج کر دیا۔